ان کے لوگوں کی مدد کرنے نکلا ہے ان میں بھی شامل ہیں۔ اب اٹلی نے ایک جنگی بحری جہاز بھی بھیج دیا ہے تاکہ اٹلی کے شہریوں پر اسرائیل کے بحری فوجی کوئی حملہ نہ کرے۔ اب تک اسرائیل نے بہت ساری کشتیوں پر حملے بھی کیے ہیں اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، دنیا کے 150 سے زائد ملکوں نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم بھی کر لیا ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف بھی فلسطین کے لوگوں کی خاطر دنیا کے مختلف ملکوں کے سربراہان سے مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ کوششیں قبول فرمائے اور فلسطین کے لوگوں کو ان کا گھر واپس مل جائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اٹلی کو بحیرہ روم کا سمندر لگتا ہے اور یہی وہ راستہ ہے جہاں سے لوگ گریس، لیبیا، الجیریا، مصر اور ترکی سے ڈنکی لگا کر اٹلی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس انسانی سمگلنگ کے چکر میں زیادہ تر لوگ سمندر میں ہی مارے جاتے ہیں، جس کے بارے میں اکثر خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ اٹلی کو کیپٹل آف فیشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں روزانہ ہزاروں ایسے ایونٹ منعقد کیے جاتے ہیں جہاں لڑکیاں دن رات فیشن شوز کرتی ہیں۔ اٹلی میں موجود ہر لڑکی کسی ماڈل سے کم نہیں۔ اٹالین لوگ بہت خوش مزاج، مہمان نواز اور دوستانہ ماحول رکھتے ہیں۔ یہ لوگ غیر ملکی لوگوں کے ساتھ بھی بہت تمیز سے پیش آتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ثقافت، کھانوں، کلچر اور ملک سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اٹالین پیزا تو شاید ہی دنیا میں کوئی انسان ہو جس نے نہ کھایا ہو۔ یہ انتہائی اعلیٰ معیار کا اور لذیذ ہوتا ہے۔ اٹلی کے لوگ پیزا کھاتے ہوئے کسی کو دعوت نہیں دیتے۔ یہاں ایک عام انسان بھی پورا لارج پیزا اکیلا کھا جاتا ہے۔ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ پیزے کے کتنے دیوانے ہیں۔ اٹلی کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اٹالین پیزا آپ کو بآسانی اور انتہائی لذیذ ملے گا۔ اٹلی میں چلنے والی کرنسی یورو ہے۔ ایک یورو پاکستانی 330.45 روپوں کے برابر ہے کہ اٹلی وہ ملک ہے جہاں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ لوگ جہاں دن رات محنت کرتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں۔ بہت سارے پاکستانی مردوں نے یہاں اٹالین لڑکیوں سے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اٹلی کا دارالحکومت روم شہر ہے جو انتہائی خوبصورت اور قدیم ہے۔ اس شہر کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ شہر روم کا چپا چپا دیکھنے والا ہے۔ یہ اٹلی کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہاں سالانہ کروڑوں لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ صرف اسی شہر میں 28 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ یہاں رومیو کا بنایا ہوا کولوسیوم آج بھی موجود ہے۔ یہ 1945 سال پرانا ہے جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ دراصل یہاں خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی۔ رومی راجا مہاراجاؤں نے اگر کسی قیدی کو سزا دینی ہوتی وہ اس شخص کو اس تھیٹر میں لا کر خون خار کتے اور شیر چھوڑ دیتے تھے جو اس انسان کو چیر پھاڑ دیتے تھے، اور روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہاں موت کی بازی کھیلنا پڑتی تھی۔ یہاں 80,000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے۔ آج بھی یہ دنیا کا سب سے بڑا تھیٹر ہے۔ شہر روم کو اگر ہم آسمان سے دیکھیں تو ہر جانب خوبصورت رومی طرز کی عمارتیں اور چرچ نظر آئیں گے۔ چلیے اب ہم اس شہر کی سیر کرتے ہیں جو سمندر کے اوپر بنا ہوا ہے۔ یہاں گلیوں، محلوں اور سڑکوں پر گاڑیاں نہیں بلکہ کشتیاں چلتی ہیں۔ یہ شہر ایک شاہکار اور قدرت کا معجزہ ہے۔ اس شہر کو وینس کہا جاتا ہے۔ رومیوں نے اسے اتنا مضبوط اور خوبصورت بنایا ہے کہ سالانہ 2 کروڑ سے زائد لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر میں خوبصورت عمارتیں، ریسٹورنٹس اور 2 عمارتوں کو ملانے والے پل دل کو چھو لیتے ہیں۔ اگر اس کو سٹی آف برج بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہاں آپ کو جگہ جگہ پر پل ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ شہر 415 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور 4 لاکھ سے زائد لوگ یہاں آباد ہیں۔ وینس شہر کی گرینڈ کینال اور اس میں چلنے والی خوبصورت کشتیاں کسی حیرت سے کم نہیں۔ انسان کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ وہ کس طرح کا نظارہ دیکھ رہا ہے۔ ان بڑی بڑی کشتیوں میں لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اٹلی کیونکہ ایک یورپین ملک ہے اور یہاں کی اکثریت غیر مسلم ہے، اسی لیے یہاں پر شراب انتہائی عام ہے۔
یہاں بچے سے لے کر بوڑھوں تک سب لوگ شراب کا استعمال ضرور کرتے ہیں، حتیٰ کہ بے شمار اٹالین کھانوں کے اندر بیئر اور شراب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر گلی محلے میں آپ کو ڈانس کلب اور شراب خانے مل جائیں گے جہاں دن رات لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اٹالین لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنا سارا پیسہ ان پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں ملینرز بلینرز لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ناظرین، اٹلی کا سالانہ جی ڈی پی 3.719 ٹریلین ڈالرز ہیں۔ یہاں کی معیشت زراعت، فیشن، برانڈ کی آئٹمز، مینوفیکچرنگ اور ٹورسٹ انڈسٹری پر منحصر ہے۔ یہاں ڈھونڈنے سے بھی آپ کو غریب نہیں ملے گا۔ ہر انسان لگژری زندگی گزارتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی $63,000 ہے۔ لوگ انتہائی خوشحال ہیں اور اپنی حکومت سے متفق ہیں۔ ان لوگوں کو فیشن کرنا کریز کی حد تک پسند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ویٹیکن سٹی بھی اٹلی کے شہر روم کے وسط میں موجود ہے؟ جی ہاں، ملک کے اندر ایک اور ملک آباد ہے۔ یہ صرف 121 ایکڑ رقبے پر موجود ہے۔ ویٹیکن سٹی میں کیتھولک مذہب کا پوپ رہتا ہے، جس کی رہائش ویٹیکن سٹی کا سرکاری محل ہے۔ مسیحی مذہب کے نزدیک یہ ملک انتہائی مقدس ہے۔ اس ملک کی حفاظت سوئٹزرلینڈ کے گارڈز کرتے ہیں۔ پوپ کا چرچ بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ اٹلی کا موسم گرمیوں میں معتدل اور سردیوں میں انتہا کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سردیوں میں اٹلی کے بیشتر حصوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ اٹلی اتنا خوبصورت ہے کہ سالانہ سینکڑوں فلمیں یہاں شوٹ کی جاتی ہیں، خاص طور پر روم شہر کے کولوسیوم میں۔ اٹلی ایک مہنگا ترین ملک ہے۔ یہاں جانے اور رہنے کے لیے آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہونا چاہیے۔ اٹلی کے شہر روم سے 300 کلومیٹر دور ایک ایسا ٹاور بھی موجود ہے جو ایک طرف جھکا ہوا ہے، جسے ٹاور آف پیسا کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے گر رہا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹاور 12ویں صدی میں بالکل سیدھا تعمیر کیا جا رہا تھا، مگر زمین نرم ہونے کی وجہ سے یہ ایک طرف جھک گیا، جسے دوبارہ سیدھا نہیں کیا گیا، اور یہ جھکنا ہی اس کی شہرت کا سبب بن گیا۔ اب سالانہ لاکھوں ٹورسٹ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں انتہائی مشہور و معروف ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری اٹلی کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔